الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہاں سے لقمان حکیم کی پند و نصیحت کا ذکر بیان ہو رہا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو پند و نصیحت دی، تو آج ہم بھی اپنے نصیحت کو دیکھ کے ہم بھی وصیتیں کرتے ہیں، تو ہماری وصیت میں اور نصیحت میں اور لقمان حکیم کی نصیحت میں کتنا فرق ہے۔ وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ لگا ہوا ہے اور بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، کسی مال کی نہیں، جائیداد کی نہیں، گاڑی کوٹی بنگلے کی نہیں، بلکہ جب وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو وہ عبرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا تو فرمایا اذ قال لقمان لابنہ، جب کہا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے، وہو یعظہ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا، جب نصیحت کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے، یا بنیا، پیار سے محبت سے کہا اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، عبادت میں، پکار میں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہاں عری پور میں ایک ماچس فیکٹری ہے، وہ ہمارے استاد حضرت مولانا احمد جمشید خان صاحب، ان کے کوئی دوست ہے وہاں، انہوں نے بلایا استاد کو۔ جب یہ وہاں پہ چلے گئے تو انہوں نے ایک بات کی اس مالک، فیکٹری کے مالک نے، کہ حضرت یہاں پہ فیکٹری ہے، چونکہ ہم فیکٹری چلاتے ہیں تو چندے کے لیے لوگ آتے ہیں، کافی علماء کرام آتے ہیں یہاں پہ، لیکن کہتے ہیں میں نے ایک معیار مقرر کی ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، آپ میری رہنمائی کریں۔ میں اس بندے کو چندہ دیتا ہوں، جب آ جائیں میں سب سے پہلا یہ سوال کرتا ہوں اس سے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو وہ بعض جواب میں کہہ دیتے ہیں سب سے بڑا گناہ قتل کرنا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، ٹھیک ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں جاؤ بھائی، آپ کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک دن کہتے ایک پٹھان آیا ثوابی سائڈ سے، تو اس سے میں نے یہ سوال کیا کہ بھائی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس نے مجھے کہا ظلم کون سا ہے، گناہ کون سا ہے؟ اس نے مجھے کہا جی چندہ دیتے ہو یا نہیں دیتے وہ الگ بات ہے، لیکن میں جواب دینے سے پہلے آپ سے بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ مالک سے پوچھا اس نے، کہتے ہیں مجھ سے پوچھیں کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو میں پریشان ہو گیا، بندہ تو ایسا مل گیا۔ میں نے کہا چلو جی آپ کو چندہ بھی دوں گا، آپ کو سب کو، آپ بیٹھیں، مجھے آپ بتائیں نیکی کون سی ہے سب سے بڑی، آپ خود ہی بتائیں۔ کہتے ہیں میں نے اس مولانا سے کہا، اس نے مجھے جواب میں کہا کہ سب سے بڑا ظلم اور گناہ جو ہے وہ شرک کرنا ہے، اور سب سے بڑی نیکی اور انصاف جو ہے وہ توحید کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے اسے چندہ بھی دیا اور اسے کہا کہ آپ آئندہ بھی تشریف لایا کریں، آپ کو چندہ ملے گا، تو جتنے آتے ہیں ان سے پوچھا کریں کہ بھائی آپ کرتے ہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدرسے میں اس نے طلباء کس چیز کے لیے بٹھائے ہیں؟ مدرسوں کی کہتے ہیں کہ تعلق اصحاب صفہ کے ساتھ ہے، واقعی اصحاب صفہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ جو مدرسہ تھا اصحاب صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نصاب کی تعلیم دے رہے تھے وہ تعلیم تو دیا کرو، وہ تو نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔
لیکن طلباء کو صرف اس چیز کے لیے بٹھایا ہوتا ہے مدرسے میں کہ کوئی آ جائے. بعض مدرسے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی بڑی گاڑی سے کوئی بندہ اتر جائے تو جیسے یہ چوڑ چوک میں مزدور نہیں دوڑتے ہیں کسی کے پیچھے کہ گاڑی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو مزدور دوڑ پڑتے ہیں بھائی ہمیں ساتھ لے جائے ہمیں ساتھ لے جائے. یہ طلباء ایسے دوڑ پڑتے ہیں اس گاڑی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں حضرت کدھر جانا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں نے آنا ہے میں ابھی آیا ہوں مدرسے میں, اور یہ کہتے ہیں کدھر جانا ہے, یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم شریف کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو بعض مدرسوں میں صرف اور صرف طلباء کو اس لیے بٹھایا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے نا ہم نے بھی مدرسوں میں وقت گزارا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے بٹھایا ہوتا ہے کچا 40واں پکا 40واں کچا جمعرات, ٹھیک ہے نا, پھر 11ویں اور 12ویں اور یہ ساری 13ویں, یہ ساری چیزوں کے لیے تو مہینے میں ان کے پاس بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنے میں کوئی اور دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. اور طلباء اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائیں, وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کہتے ہیں ہاں جی مار دے پنجا مار, کیا مسئلہ ہے جی, ساتھ ختم آ گئے نہیں فلاں بندہ فوت ہو گیا ٹور پیر, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ کچے 40ویں پکے 40ویں جمعراتاں یہ سارے ختم ہوتے ہیں تو اتنے میں کوئی اور دنیا سے رخصت ہوا ہوتا ہے. ان کا سسٹم صرف یہی ہوتا ہے. اس لیے تو جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر میں کیا کہوں, پھر ان کو جب بیٹھتے ہیں سامنے لوگوں کے سامنے تو پھر وہ کیا کہیں گے. اس لیے تو نہ قرآن پہ پھر عبور رہتا ہے, نہ کوئی سنت پہ عبور رہتا ہے, کسی چیز پہ نہیں رہتا. ہاں اللہ پہ نظر ہونی چاہیے, مسئلہ بیان ہونا چاہیے. رزق اللہ دیتا ہے, خدا کی قسم ہے, جب جنگل کے خنزیر کو اللہ رزق دیتا ہے تو اپنے قرآن کے دائی اور توحید کے مبلغ کو اللہ رزق نہیں دے گا. لیکن یہ ان مولویوں نے بات آزمائی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں, ان کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے کہ آپ مسئلہ بیان کریں اور ان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بندہ خوددار ہے, اس نے کبھی مسئلہ نہیں چھپایا, خدا کی قسم ہے یہ قرآن سامنے ہے, وہ چیزیں اٹھا کے تیرے گھر میں لے کے آئیں گے اور پہنچائیں گے کہ حضرت آپ لیں, اور واپس جاتے وقت یہ کلمات کہیں گے کہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میری طرف سے یہ چیز قبول کر دی ہے. آزمائیں تو صحیح, ٹھیک ہے. تو جن مدرسوں میں طلباء کو صرف اس لیے بٹھایا ہوا ہے اور صرف اس مقصد کے لیے طالب علموں کو جمع کیا ہے, ان کو چندہ دینے کی ضرورت ہے. ان سے پوچھا کرو بھائی سب سے بڑا ظلم کیا ہے بتاؤ ذرا, اور سب سے بڑا انصاف اور نیکی کیا ہے. یہ بہت اچھا فارمولہ ہے. تو لقمان حکیم نے کیا کہا, اذ قال لقمان لابنہ, جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے, وہو یعظہ, اور وہ وصیت کر رہا ہے, یا بنی, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. ووصینا الانسان بوالدیہ, لقمان حکیم نصیحت کر رہا ہے, بیچ میں ادخال الہی آ گیا ہے, اس نے بیٹے کو شرک سے منع کیا ہے, اللہ نے ادخال کر دیا, فرمایا ہاں میرے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے, لیکن ووصینا الانسان بوالدیہ, ہم نے انسان کو والدین سے بھی احسان کا حکم دیا ہوا ہے. والدین کے ساتھ کیا, بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن, اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے مشکل کے اوپر مشکلات برداشت کرتی ہے. کوئی بندہ پاؤ وزن تو اٹھائے اپنے پیٹ کے اندر, لیکن 9 مہینے تک ماں نے پیٹ میں پالا ہوا ہے, اس کے بعد پیدائش کے بعد کی سختیاں, اور سردی کو نہیں دیکھتی ہیں, گرمی کو نہیں دیکھتی ہیں, اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے. تو ماں کے, اسی لیے تو صحابی رسول فرماتے ہیں, من ابر یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بتائیں کس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا جائے, کس کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا امکا, تیری ماں سے احسان والا معاملہ کیا کرو, ماں سے کیا کرو. تو پھر صحابی رسول نے سوال کیا, ثم من یا رسول اللہ, پھر کس کے ساتھ کریں, فرمایا امکا, ماں سے. تیسری بار سوال کرتے ہیں, تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا امکا. جب چوتھی بار سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابا کا, اپنے باپ سے احسان کیا کرو. 3 مرتبہ ماں کے بارے میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماں نے مشکلات زیادہ برداشت کی ہیں,
ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہیں، لیکن مظلوم بھی یہی ماں ہے۔ بچہ جب چھوٹا بڑا ہو جائے، بات کرنے کے قابل ہو جائے، سب سے پہلے اگر ڈانٹتا ہے تو اپنی ماں کو ڈانٹتا ہے۔ باپ سے اگر ڈر لگتا ہے، ماں کو سب سے مظلوم بھی یہ ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا برداشت کرتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں۔ انشکر لی ولوالدیک، یہ کہ میرا شکر ادا کریں، اپنے والدین کا شکر گزار بن جائے۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اپنے والدین کا کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کی بات تسلیم کرنی ہے۔ اگر وہ کہیں بیوی کو طلاق دے، تب بھی اپنی بیوی کو طلاق دیا کرو۔ اتنے تک کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک ہے، یعنی اتنی بات مانی۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اگر تجھ سے اس بات پر لڑیں کہ تم مجھ سے شرک کر جائے، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے تجھے علم نہیں ہے، تو فلا تطعہما، پھر والدین کی اس بات میں اتباع نہیں کرنی ہے۔ یہ بات تو ہے کہ قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ماننی ہے بات، لیکن اگر وہ اس بات پر مجبور کریں کہ مجھ سے شرک کر جائیں، تو فرمایا فلا تطعہما۔ ایک صحابی رسول کی والدہ بھوک ہڑتال کرتی ہیں، بھوک ہڑتال کرتی ہیں، بھائی جب تک محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، صحابی رسول بڑے پریشان ہیں، میری ماں کھانا تناول فرمائے، پانی پی لیجیے، ہڑتال نہ کیا کرو۔ والدہ کہتے نہیں 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 نہیں، جب تک محمد عربی کا کلمہ کفر نہیں کرے گا، اس کا دامن نہیں چھوڑے گا، میں ہڑتال ختم نہیں کرتی ہوں۔ جب صحابی رسول نے دیکھا کہ اب ماں کسی طریقے سے ماننے والی نہیں ہے، تو صحابی رسول کہنے لگے میری ماں یہ تو آپ ایک ماں ہیں، اگر تیرے جیسے 1000 مائیں آ جائیں، وہ 1000 مائیں محمد عربی کی جوتی پہ قربان ہو جائے، میں محمد عربی کی جوتی پہ قربان کر دوں۔ تو ماں سمجھ گئے اون پتر مننے والا نہیں، چلو میں بھوک ہڑتال ختم ہی کر گنی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، اسے سمجھ جو لگ گیا کہ یہ تو اب ماننے والا، ہاں باقی میں ہر چیز میں اطاعت کروں گا لیکن اس چیز میں اطاعت نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود بھی دنیا کی زندگی میں بہترین ساتھی بن کے رہنا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے بہترین ساتھی بن کر رہنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تابعداری کر ان کے راستے کی جو میری طرف رجوع رکھنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف مرجعکم تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں بتاؤں گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے ہو۔ یا بنی، اے میرا بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تو نے کوئی نیکی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کی ہے، ہاں اگر تو نے ایک نیکی کی ہے، نیکی ریاکاری کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو سامنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تو نے ذرہ بر نیکی کی ہے تو میرے مالک سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لقمان حکیم نے کہا یا بنی، اے میرا بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تو نے ایک نیکی کی ہے جو رائی کے ذرے جتنی نیکی ہے، فتکن فی صحرۃ، وہ ایک تو رائی کے ذرے جتنی ہو اور پھر کسی چٹان میں ہو، قریب بھی نہ ہو، چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، جس جگہ میں بھی وہ چھپی ہو، یأتی بہ اللہ، اس نیکی کو اللہ سامنے لے آئے گا۔
ٹھیک ہے نا, تجھے سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی میں گیا تھا تو چلو میں 2000 روپے چاہ دیتے نے فلانے نو, ٹھیک ہے نا, یہ بتانے کی ضرورت نہیں, چاہے تو نے ایک پائی دی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے ایک, لقمان حکیم کہتا ہے اپنے بیٹے کو کہ میرا بیٹا اگر تو نے ایک ذرے بر بھی نیکی کی ہے, تکن فی صحرۃ, وہ چٹان میں ہو, او فی السماوات او فی الارض, یا آسمانوں میں ہو زمین میں ہو, یأتی بہ اللہ, اسے اللہ لے کے آئے گا. ان اللہ, بے شک اللہ رب العالمین, لطیف خبیر, باریک بینے, یعنی ہر باریکی کا علم رکھنے والا ہے, خبیر, ہر چیز پر خبردار ہے. اللہ تو لطیف نے, باریک بین ہے, خبردار ہے. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے اور نصیحت انشاءاللہ اگلے درس میں.